نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہم میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں جو موجود ہے سب ایمان والے ہیں, سب نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم سب اس پر فخر بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا, کلمے کی دولت سے نوازا, اور یہ ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کے سامنے تمام دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اور دنیا کی جتنی کرامتیں ہیں اور دنیا کی جتنی دولتیں ہیں وہ سب ہیچ ہیں, سب کم درجے کی ہیں اس کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ ایمان. لیکن ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس بات پر ہم فخر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا, کیا واقعی ہمارے پاس صحیح معنی میں ایمان ہے؟ اور اس پر بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیا حقیقی معنی میں ہم مسلمان ہیں؟ میری مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہمارے اوپر دو چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے, اللہ تعالیٰ کی جس طرح کی صفات ہیں, اللہ کی جو ذات ہے اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور اسی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا ہے ہم اس کے مقابلے میں کسی دوسرے طریقے کو ترجیح نہیں دیں گے, ہم عمل کریں گے اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق. یہی مطلب ہے نا کلمے کا. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم ان دو چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان والا ہونے کے لیے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے نواقض کیا ہیں, کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے. جس طرح سے وضو کے نواقض ہوتے ہیں, 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اسی طرح سے بعض نواقض ایمان کے بھی ہیں کہ ان کے کر لینے کے بعد انسان ایمان والا نہیں رہتا. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, بعض چیزیں قرآن میں ایسی بیان کی گئی, حدیث میں ایسی بیان کی گئی کہ ان پر عمل کرنے کے بعد وہ آدمی ایمان والا اور اسلام والا نہیں رہتا. اور انہی چیزوں کے جاننے کا نام اصلاً کیا ہے؟ علم ہے. دنیا کے فنون اور دنیا کی آرٹس اور دنیا کی جتنی ٹیکنالوجی ہے آپ اس کے بارے میں جو جانتے ہیں تو وہ معلومات ہے, اور وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں اس کا نام کیا ہے؟ علم ہے. اسی لیے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. بعض لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا پڑھیے, اس لیے جتنے علوم ہیں دنیا کے وہ سب پڑھیے, وہ اس میں داخل ہے. دیکھیے دنیا میں جتنے جائز علوم ہیں ان کا پڑھنا تو جائز ہے لیکن وہ اس آیت میں داخل نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے خود ہی فرما رہے ہیں اقرا, پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا. تو جو چیز رب تک لے جانے والی ہوگی وہ اس آیت میں داخل ہے, اور جو چیزیں رب تک لے جانے والی نہیں ہیں وہ چیز اس میں داخل نہیں. انسان کی افضلیت کا اور انسان کے سر پر جو شرف کا, بزرگی کا اللہ تعالیٰ نے تاج رکھا ہے, تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی انسان کو, اس کی کیا بنیاد ہے, اس کا کیا سبب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 35 تک اللہ تعالیٰ وہ واقعہ ذکر کرتے ہیں جو سب جانتے ہیں, تقریباً بڑا مشہور واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا
کہ میں زمین پر بناؤں گا اپنا ایک خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے کہ جو آپس میں لڑیں گے, من یفسد فیہا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے, ویسفک الدماء اور خون بہائیں گے, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. یعنی فرشتے یہ کام تو پہلے سے ہی کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ جو خلیفہ پیدا کرنے والے ہیں اس کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ تعریف بیان کرے, وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے اور وہ تقدیس بیان کرے, یہ تو ہمارے لیے ہے ہی, لیکن صرف یہ ہمارا کام نہیں, کیونکہ یہ کام تو پہلے سے جاری تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے. بے شک اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں جانتے ہیں جو زمینوں میں ہیں اور جو آسمانوں میں ہیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَنبِئُونِي تم بتاؤ ان چیزوں کے نام, بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. قالوا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا کہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام جن چیزوں کے نام فرشتوں نے نہیں بتائے. فلما انبأہم باسمائہم تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے بیان کیے. قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب چیزیں میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان چیزوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو. جو اصل مقصد میرا بیان کرنے کا تھا یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ وہ سجدہ کرے کسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. تعظیم کا سجدہ. کس لیے؟ کہ اس لیے کہ وہ امتحان میں پاس ہوئے اور انہیں ان چیزوں کا علم ہے کہ جن چیزوں کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ جو سبب بنا, جو وجہ بنی, جو اصل کاز ہے کس بات کا کہ وہ فرشتوں کے اوپر جو انسانوں کو فضیلت دی گئی, فرشتوں کے اوپر جو شرف دیا گیا اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ علم ہے. علم ہے. اس علم کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. جب یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا اس کے بعد فرشتوں کو کہا گیا کہ وہ سجدہ کریں کسے؟ جو زیادہ جاننے والے تھے ان میں, یعنی حضرت آدم علیہ السلام. اور اس آیت کے علاوہ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 247 اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر صاف فرماتے ہیں حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا بادشاہت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دو چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, وہ علم میں زیادہ تھے اور طاقت میں زیادہ تھے, جسم کی طاقت ان کے پاس زیادہ تھی. تو بادشاہت کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, علم ہو اور طاقت بھی ہو. تو یہاں پر بھی علم فضیلت کی وجہ بنی ہے حضرت طالوت کے لیے. تو معلوم ہوا کہ علم وہ وجہ ہے
کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر انسان کو برتری حاصل ہوتی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 آیتوں میں واضح طور پر صاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا نبی تمہی میں سے، اور یتلو علیکم آیاتنا، اس کا کام کیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں گناہوں سے برائیوں سے پاک صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت کی باتیں. نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد، نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ تمہیں گناہوں سے پاک کرتا ہے، تمہارے سامنے آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 9 میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، لیکن یہ بات تو کس کو سمجھ میں آتی ہے کہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے. جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم والا، اہل علم اور غیر علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا بعثت معلما، کہ میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس دنیا میں آنے کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. حضور فرماتے ہیں انا بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کر بھیجا؟ معلم بنا کر بھیجا، سکھانے والا بنا کر بھیجا. تو یہ تو قرآن کی صاف اور واضح آیتیں تھیں. اس کے بعد کچھ احادیث سنیے. بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا. 4 باتیں بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ وہ شرطیں ہیں کہ جب یہ پوری ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. کیا شرطیں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. ویثبت الجہل، جہالت اور ناخواندگی اور علم دین سے دوری عام ہو جائے گی. ویشرب الخمر، اور شراب پی جانے لگے گی. ویظہر الزنا، اور لوگوں میں کھلم کھلا زنا کی جانے لگے گی. اب ہم دیکھیں کہ ان چیزوں میں سے کون سی ایسی بات ہے جو اس وقت موجود نہیں. گویا کہ ہم قیامت کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ علم اٹھا لیا جائے گا. اسی کو تفصیل سے بخاری ہی کی حدیث نمبر 100 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لائبریریاں غائب ہو جائیں، کتابیں ختم ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے علم اٹھائیں گے کہ علماء کی روحیں قبض کر لیں گے. آج آپ دیکھیے، خبریں پڑھیے، اگر تھوڑا بھی احساس ہے اپنے علماء سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا تقریباً ہر ہفتے ایسے بڑے بڑے کبار علماء کی انتقال کی خبریں. بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کیسے اٹھائیں گے؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء کی روحیں قبض کر لے گا، علماء کو اٹھا لے گا. حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اور جب تم میں کوئی عالم نہیں بچے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا،
پھر لوگ کیا کریں گے کہ اندھوں میں کانے ہو جائیں گے، اندھوں میں کانے راجہ ہو جائیں گے، اور جو جاہل ہوگا لوگ اس کو اپنے سروں پر بٹھا لیں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگ اس سے سوال کریں گے، لوگ اس سے مسئلہ پوچھیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو آج پوری ہو رہی ہیں. آج لوگ ایسی ایسی جگہوں پر جا کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں جن کی کوئی سند نہیں، جن کو کسی استاد سے تلمذ حاصل نہیں، جن کی باتیں اوتھینٹک نہیں، مستند نہیں. آج لوگ ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اور جن سے پوچھنا چاہیے لوگ ان کے پاس سوال کرنے کے لیے، ان کے پاس مسئلہ جاننے کے لیے نہیں جاتے. اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازیں درست نہیں، ان کی وضو درست نہیں، ان کے روزے درست نہیں، ان کے یہاں تک کہ ان کے نکاح درست نہیں. ان کی جو اولاد ہو رہی ہے شرعاً یا اصطلاحاً انہیں حرامی کہا جاتا ہے کہ ان کے نکاح درست نہیں، ان کی اولاد کا نسب درست نہیں. کیوں؟ مسئلہ ہی نہیں پتا. طلاق ہو گئی پھر بھی بیوی کو گھر میں رکھے ہوئے. یہاں کا اسی علاقے کے مسئلے میں جانتا ہوں، علماء کے دلوں میں امانتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے نام ظاہر نہیں کر سکتے، پہچان ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن میں بتا سکتا ہوں اسی علاقے میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا. یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پوچھا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ ہی نہیں پوچھا، وہ حلال سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. آپ بتائیے ایسے حالات میں اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ رات دن اس حرام ہو چکی بیوی سے آپ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں جس کو شریعت جائز نہیں کہتی. آپ کی نمازیں کیسے قبول ہو؟ آپ کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا چکا. آپ کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ آپ کے بدن پر جو کپڑا ہے اس کے دھاگے کیا پورا کا پورا لباس حرام کا. کتنوں کے مال مار لیے، ایک بالشت زمین لے لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمین کا توق ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالوں گا. بدن پر کپڑوں کا ایک دھاگا حرام کا ہو، اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا. رشتہ داروں سے توڑ رکھی ہے، ان کو دیکھ کر سلام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نہیں فرمائے گا. پورا مجمع الہا و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، اے اللہ اس بلا کو ختم کر دے، اس وبا کو ختم کر دے. اللہ کہتے ہیں تم میں رشتہ داری توڑنے والے ہیں، اپنا معاملہ درست کر لو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنی مسجدوں سے، اپنے مدرسوں سے. میں رحمت کی ہوائیں عام کر دوں گا. کوئی ہے جو میرے علاوہ بیماری دے سکے؟ کوئی ہے جو میرے علاوہ بیماری لے سکے؟ کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا فرائض کی کمی وظائف سے پوری نہیں ہو سکتی. فرائض کی کمی، آپ کی نمازیں آپ کے سر پر باقی ہیں، آپ نے مسئلہ نہیں سیکھا. ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک چھوٹا سا جسے آپ چھوٹا سا سمجھتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے میں اتنی دیر ٹھہرے رہ گئے کہ ایک رکن گزر گیا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرے رہے. آپ کی نماز درست نہیں، آپ پر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا نماز کا دہرانا واجب ہے. آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے نماز نہیں ہوئی. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کب تک نماز درست ہے، کب نماز قضا ہو جاتی ہے. منی کا، وضی کا، منی کا، مزی کا، ودی کا آپ کو حکم نہیں پتا. آپ کو یہی نہیں پتا یہ کس بلا کا نام ہے، کب غسل واجب ہوتا ہے، کب وضو واجب ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ پیشاب کا ایک قطرہ نکل گیا نماز میں، نماز توڑ دوں؟ ارے نماز توڑو گے کیا، وہ تو ٹوٹ چکی اور سر پر باقی ہے. کتنے نماز پڑھانے والوں کو
نماز کے مسائل نہیں پتا، وہ اپنی بھی نمازیں خراب کرتے ہیں، دوسروں کی بھی نمازیں خراب کرتے ہیں۔ جب نماز جیسی عبادت نہیں ہو رہی، آپ مجھے بتلائیے دوسری چیزوں کا کیا حال ہوگا؟ بخاری شریف قرآن کریم کے بعد زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے معتبر ترین کتاب، سب سے اصح کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، پہلا باب پہلا چیپٹر کیا قائم کیا؟ کتاب الوحی، وحی کا باب۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انسان کو کس بات کی ضرورت ہے؟ ایمان کی، اور ایمان کیسے پتہ چلتا ہے؟ وحی کے ذریعے۔ پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب الوحی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بخاری میں لکھا، دوسرا چیپٹر قائم کیا، کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا چیپٹر ایمان کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ نماز۔ امام بخاری نے دوسرا چیپٹر قائم کیا کتاب العلم۔ کیا قائم کیا؟ کتاب العلم۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کتاب الوحی کے بعد کتاب الصلاۃ آنا چاہیے تھا اصولاً، لیکن امام بخاری نے کتاب العلم لائے اس بات کو بتانے کے لیے کہ جو آدمی ایمان پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے کیا کرے؟ علم حاصل کرے۔ اس لیے کہ علم نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے اور نمازوں کی کیا شرطیں ہیں، تو آپ کی نماز درست نہیں، آپ کے روزے درست نہیں، آپ کی حج درست نہیں۔ اس لیے کتاب الوحی کے بعد کیا لائے؟ کتاب العلم۔ اور اس میں بھی جو باب باندھا ہے وہ کیا باندھا ہے؟ العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا درجہ پہلے ہے قول اور عمل سے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کریں؟ پہلے سیکھیں نماز کسے کہتے ہیں، نماز کی کیا شرطیں ہیں، اور نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں کس طرح سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور کن چیزوں میں سجدہ سہو نہیں کرنا ہوتا، قرات میں کیا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے کن چیزوں کے کرنے سے حرام ہو جاتی ہے روزی۔ ایک مسئلہ عام ہے، ایک بہت عام مسئلہ ہے سوسائٹیز میں، وہ یہ کہ اگر کسی نے مینٹیننس لیٹ دیا تو اس کو لیٹ فیس دینی ہوتی ہے پینلٹی کے طور پہ۔ مثال کے طور پہ آپ کا 400 روپے کیا ہے؟ مینٹیننس ہے، اور اگر آپ نے 10 تاریخ کے بعد دی تو انہوں نے لکھ کے لگا رکھا ہے کیا کریں گے آپ؟ کہ 50 روپے زیادہ دیں گے۔ آپ علماء سے جا کر فتویٰ پوچھو، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، علماء سے فتویٰ پوچھو۔ مفتی اعظم گجرات حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا حرام ہے، حرام ہے، آپ لیٹ فیس نہیں لے سکتے، پینلٹی جو کیش لی جاتی ہے آپ نہیں لے سکتے۔ پوری بلڈنگ، پوری سوسائٹی مسلمانوں کی، سیکریٹری مسلمان، رہنے والے مسلمان، دینے والا بھی راضی اور لینے والا بھی راضی، حرام پر راضی ہوتے ہو، حرام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی غلط چیز ہوتی ہوئی دیکھتا ہے روک دے ہاتھ سے، نہیں روک سکتا زبان سے روک، زبان سے نہیں روک سکتا دل میں تو برا سمجھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے ھذا اضعف الایمان، ایمان کا سب سے لویسٹ، سب سے آخری درجہ ہے، دل میں برا نہیں سمجھا ایمان نہیں ہے۔ عام ہو گیا، حرام کرنا عام ہو گیا، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، سیکھتے بھی نہیں، علماء کے پاس جاتے بھی نہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ آج تک تمہاری زندگی گزر گئی 15-20 سال ہو گئے اب تک نہیں سیکھا، کسی کے پاس جا کر سیکھ لو، دیکھیں گے۔ ارے قیامت آنے والی ہے، قیامت نہ آئے قبر میں جانے والا ہے، کب دیکھے گا؟ کہتے ہیں صحابہ نے دھیرے دھیرے ایمان سیکھا۔ کون سے صحابہ نے دھیرے دھیرے ایمان سیکھا؟ کیا وہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جس وقت کی آپ بات کرتے ہو اس زمانے میں تو ایمان اور اسلام کے مسائل ہی دھیرے دھیرے اتر رہے تھے۔ کبھی کہا گیا کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ؟ کیا آج اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اب تو حکم یہ ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ۔
उलमा के पास नहीं जाते, अपने बच्चों को नहीं भेजते, उसका निकाह कर देते हैं, उसको निकाह का मसला नहीं सिखाते, 6 महीने पहले हॉल बुक करते हैं, 2 महीने पहले उलमा का अपॉइंटमेंट नहीं लेते कि इसका निकाह होने वाला है, पूरी जिंदगी, एक पूरी जिंदगी इसके साथ जुड़ने वाली है, एक नहीं, उसके बाद एक और जिंदगी, फिर एक और जिंदगी, जितनी औलादें होंगी सबकी जिंदगी का जिम्मेदार ये होगा। अल्लाह के लिए इसको हराम और हलाल सिखा दो। 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए वलीमों में खर्च करते हैं, किसी आलिम को 5,000 रुपए देते हुए कि मेरे बच्चों को हराम से बचा लो, हलाल सिखा दो, जहन्नम में न गिर जाए, लेकिन फिक्र नहीं। किसी ने कह दिया 1,000 रुपए फीस, 1,000 रुपए फीस। वो हमारे दादा पीर हज़रत फ़कीरुल उम्मत मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि एक आदमी ने निकाह किया अपने बच्चे का और उसमें सबका खर्च हो गया। वो लिस्ट वहाँ गिनवा रहा था कि इतना खाना पकाने वाले को, इतना फलाने वाले को, इतना ढिंकाने वाले को। उसमें बाद में आया कि निकाह वाले को 100 रुपए। तो वो कहता है निकाह वाले को 100 रुपए क्या करता है वो? 5 मिनट के 100 रुपए दे दिए तुमने। यानी सबसे ज्यादा चीज, सबसे भारी जो चीज है वही है कि जिसकी वजह से तुम्हारा जो रिश्ता जायज नहीं था उसने वो रिश्ता जायज कर दिया। आज जितनी ज्यादा मुश्किल होती है वो दीन के नाम पर मुश्किल होती है। दुनिया के सारे खर्चे हो रहे हैं, यानी पूरा मामला कि लॉकडाउन में भी आप शटर के नीचे से किसी से कबाब ला रहे हो, किसी से पराठे ला रहे हो, लेकिन जो मदरसे आपके इलाकों में हैं, जो मदरसे आपकी जमीन पर हैं, जो मदरसे आपके मुल्क में हैं, जो आपके ईमान के जामिन हैं, उन पर खर्च करने के लिए आपका दिल नहीं पसीजता, तैयार नहीं होते। मौलाना धंधा पानी नहीं है, सब तो ठप पड़ा है, क्या करें, कहां से लाएं? अभी बाहर निकल जाएं, 1,000 रुपए के कबाब पराठे खा जाते हो, इल्म ही नहीं सीखते। आपके इलाकों में अहले इल्म मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, कुर्रा मौजूद हैं, मुफ्तियान किराम मौजूद हैं। कितनी बार जाकर पूछा कि मौलाना ये मसला इस तरह दुरुस्त है या नहीं, कर सकता हूं या नहीं? और उसके बाद भी हम क्या हैं? मुसलमान हैं, ठेकेदार हैं जन्नत के। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तुमने इतना मजाक समझ रखा है, जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, नानी का घर है। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला खुद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। इन बातों की हमें समझ ना होना ये इस बात की निशानी है अल्लाह ताला हमारे साथ खैर का मामला नहीं कर रहा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जिसको खैर का मामला करते हैं, जिसके साथ रहम का मामला करते हैं, उसे क्या होता है? दीन की समझ दे देते। जाओ पहले पूछ कर आओ उलमा से, ये काम मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और अगर ये समझ नहीं हासिल, और अगर ये बात हासिल नहीं है, तो हमें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह के सामने इस बात की तौबा करें कि ऐ अल्लाह, आपने हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से हमें दीन से महरूम कर दिया। हम दाढ़ी टोपी वाले होने के बावजूद, नमाजों में सजदे करने के बावजूद हमारी नमाजें कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं हमारे गुनाहों की नहुसत से कबूल नहीं होती। ऐ अल्लाह, पूरे आलम में ये जो वबा फैल गई इसका जिम्मेदार मैं हूं। ऐ अल्लाह, मैं आपके हुजूर तौबा करता हूं। ऐ अल्लाह, मैं आपके हुजूर ऐसी तौबा करता हूं कि फिर गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, आग में जला दिया जाऊं, भस्म कर दिया जाऊं, या मेरी रोजी रोटी लुट जाए, तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, आप कितने ही वजीफे पढ़ लीजिए, आप कितनी ही नवाफिल पढ़ लीजिए, आप कितनी ही दुआएं कर लीजिए, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे नहीं हो सकती। आज लोग अपने माँ बाप से उनसे लड़ भिड़ कर अलग होने के बाद कहते हैं कि मौलाना कोई वजीफा बता दो, रोजी में बरकत नहीं हो रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आम रिश्तेदार, आम दूर दूर के रिश्तेदार, उनसे अगर तुमने रिश्ता तोड़ लिया, तुम्हारी रोजी की बरकत खत्म। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे रोजी में बरकत करे, लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारियों को निभाओ,
تم اپنی ماں سے کاٹے بیٹھے ہو, اپنے باپ کے سامنے تم گالیاں بکتے ہو. نہیں, گالیاں نہیں بکتے, اس کے تھپڑ مارتے ہو, پھر کہتے ہو میری روزی میں برکت نہیں. خدا کا عرش ہل جاتا ہے جب کوئی اولاد اپنے باپ پر چلاتی ہے. لیکن محترم, اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں. بچہ اسکول جانے کے لیے اٹھتا نہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, زندگی بھر اس کو یہ کہہ کر سلایا بیٹا سو جا, صبح اسکول جانا ہے, لیکن کبھی زندگی میں اس کو یہ نہیں کہا بیٹا سو جا, صبح فجر پڑھنی ہے. رات میں 1 بجے تک عام ہو گیا جاگنا. حضور کے سامنے عشاء کے بعد 2 لوگ بات کر رہے ہوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی تھی, کیا کر رہے ہو؟ حضور کی عادت مبارکہ تھی, دائمی سنت تھی, جب تک دین یا دنیا کا ضروری کام نہ ہوتا عشاء کے بعد جاگتے نہیں تھے. کہتے فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی, اور اٹھ گئے, فجر میں اٹھ گئے, احسان کر لیا, سلام پھیرا اور جا کر بستر میں پھر دبک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں. ساری دیگ ختم ہو گئی, کھرچن بچی, تب اٹھ کر تم بازاروں میں جاتے ہو. اور افسوس صد افسوس کہ علم نہیں سیکھتے. میرے جو آج کے خطاب کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ ان بچوں کو, کہ جو بچے جوان ہو رہے ہیں, ان کو علم سکھاؤ, ان کو چوراہوں پر کھڑا کر کے ان کو ذبح مت کرو. دین کا علم سیکھے بغیر یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. علماء کی منت سماجت کرو, ان کو علم سکھا دو, ہماری جنت بنا دو, انہیں جہنم سے بچا لو. اور جہاں یہ سلسلے جاری ہیں ان کے لیے دعائیں کرو, ان کا تعاون کرو. جب تک ایسا نہیں کرو گے اللہ کی رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی.